المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں. حاضرین اکرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان اہل و عزاداران مظلوم کربلا، پہلی مرتبہ اس تاریخی مقام پر مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. سورہ مبارکہ شورى کی ایک مقدس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اب بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جو باہر گئے ہیں وہ آ جائیں گے، ظاہر تھکر انسان ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب، میرے رسول، ان سے کہہ دو، ان سے مراد اپنی امت سے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ رسول مانگنے نہیں دینے آیا ہے. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت کیا. ایک تبلیغی سی تقریر ہے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے لیے. میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا اور تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ مجھے کچھ دے سکو، اس لیے کہ جس کا رحمان لا الہ الا اللہ ہو، وہ محمد مصطفیٰ کسی سے مانگتا نہیں. میں کیسے تم سے مانگوں کہ میں سید آدم بھی ہوں، کیا بات ہے، میں سید نوح بھی ہوں، میں سید یحییٰ بھی ہوں، میں سید عیسیٰ بھی ہوں، میں سید موسیٰ بھی ہوں. یہ چاند میری زلفوں کا صدقہ ہے، یہ سورج میرے چہرے کا صدقہ ہے، یہ زمین میرے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول کا صدقہ ہے، یہ کائنات کا سارا نور میرے دندان سے نکلنے والے ایک نورانی جلوے کا صدقہ ہے. میں کچھ نہیں مانگتا، تمہارا ہی فائدہ مانگتا ہوں. صرف میری اہل بیت سے مودت کرو، اس لیے کہ ان کو مانگو گے، انہیں مانو گے تو انسان رہو گے، ان سے مکرو گے تو مروان ہو جاؤ گے. ہائے ہائے ہائے. مولا آپ کو سامر کے بران کر صلوات پڑھی آل محمد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کچھ نہیں مانتا. اللہ سادات کا یہ تاریخ صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کچھ نہیں تم سے مانتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، محبت نہیں. توجہ فرمائے گا، محبت نہیں، مودت کرو. محبت اور ہے، مودت اور ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سارے پڑھے لکھے ہو، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں شہر بھی نہیں پڑھ رہا، میں گاؤں میں پڑھ رہا ہوں. علی والا جہاں بھی ہو علی والا ہوتا ہے اور وہ کبھی جاہل نہیں ہوتا. تو جو ہے آپ کی علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہی سب سے پہلے انسان عالم ہو جاتا ہے. عالم صرف اسے نہیں کہتے جو ممبر پہ آ کے پڑھے، عالم کہتے ہی اسے ہیں جس کی سمجھ میں علی آ جائے. ہائے ہائے ہائے. صلوات پڑھیے آل محمد کو بلندار صلی اللہ محمد. دیکھیں ہزاروں کا مجمع ہو اور چہروں پہ رونق نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں. مجلس وہ ہوتی ہے جس سے سن کے سب چہرے کھل جائیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے والے کی کچھ نہ کچھ محنت اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے. آل محمد کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا. جناب سید آپ کو سامر کے ایک بندہ آیا میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں، پہلے بلند صلوات پڑھی میرے رسول اللہ صلی اللہ محمد. بندہ آیا میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں، زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں، ماشاءاللہ آپ سنیں اتنا خوبصورت ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں، توجہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو کرنے میں قلیل ہو اور مقصد میں طویل ہو. ہائے ہائے. محنت کم کرنی پڑے. ظاہر ہے لوگ فائدہ ڈھونڈنے والے لوگ ہوتے ہیں، محنت کم کرنی پڑے، اجر زیادہ مل جائے. میرے پاک رسول نے مسکرا کر فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں تمہیں نماز بھی نہ پڑھنی پڑے. ہائے ہائے. حالانکہ نماز تو واجب ہے نا، یہ تو نہیں کہ رسول نماز سے منع کریں. سرکار ویسے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس میں نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی نہیں رکھنا، حج بھی نہیں کرنا، زکوٰۃ بھی نہیں دینی، جہاد بھی نہیں دینا، جان بھی نہیں دینی. سارے صحابہ خوش ہو گئے. یا رسول اللہ وہ کون سی عبادت ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور ثواب بھی مل جائے؟ میرے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی علی کی محبت
बात, मौला जिंदगी दे आप, क्या बात है। आप अंदाजा करें, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, बंदा सो जाए नमाज नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही बाबा जी, बंदा सो जाए नमाज नहीं पढ़ सकता, बंदा सो जाए वजू नहीं रहता, बंदा सो जाए होश नहीं रहती, बंदा सो जाए ज़ाहिरी जिंदगी नहीं रहती, बंदा सो जाए तमीज नहीं रहती, बंदा सो जाए याद नहीं रहती, यानी नींद गालिब आ जाए तो मौत वाक़ई हो जाती है। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मौत का जायका पूछते हो तो पहले नींद को समझ लो, जो सो जाए तवज्जो फरमाना, इसका मतलब है वाहिद अली की मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है तू सो भी जाए, अल्लाह तेरा सोना इबादत कर देगा। तो फिर रहेगा उसका मौली जिसकी मोहब्बत रखकर बंदा सो जाए, अल्लाह सोना इबादत बना देता है। तो उस अली का नाम लेने से नमाज कैसे बातिल हो जाती है। हाय हाय हाय, क्या बात है। बिस्मिल्लाह, पाक बीबी आपको समझ देखा, माशाल्लाह ऐसे लगता है हजारों का मजमा। बुलंद और सलवात पढ़िए आले मोहम्मद। जनाब सैयद आपको जिस अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रख के बंदा सो जाए, अल्लाह वो सोना इबादत कर देता है। तो उस अली का नाम लेने से नमाज कैसे बातिल हो जाती, नहीं गौर किया। रब्बे मोहम्मद की कसम, और मेरे मुसलमान भाई, क्या नबी ने फरमाया, दिल में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरे हबीब इनसे कह दो मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करो। मोहब्बत और है जो मैं बात कर रहा था, मवद्दत और है। मोहब्बत यह है कि जब तक आप जिंदा हैं, नहीं गौर किया, जब तक जिंदा है बाप बेटे को मोहब्बत है, जब तक जिंदा है मुर्शद जारी तौर पर मुरीद को मोहब्बत है, जब तक जिंदा है दोस्त को दोस्त से मोहब्बत है, जब तक जिंदा है बेटे को माँ से मोहब्बत है। इधर माँ दफन हो गई, जैसे जैसे दिन गुजरते रहे यादें खत्म होती गई, उधर बाप दफन हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि कब्र का निशान भी भूल गया। लेकिन अल्लाह फरमाता है मवद्दत करो। मवद्दत क्या है, मछली पानी में रहती है, पानी से बाहर निकालो मछली मर जाती है। आप दुनिया का कोई भी जानवर खा लो, कोई भी हलाल जानवर खा लो, लेकिन खाने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी। इधर आपने मछली खाई, फौरन पानी पियोगे, इसलिए कि मरने के बाद भी मछली की पानी से मवद्दत खत्म नहीं हुई। हमें मवद्दत मिसम ने बताई है कि अगर जिस्म खत्म भी हो जाए रूह अली अली कहती है। हाय हाय, क्या बात है, आप रूहों में बसता है अली। जनाब सैयद आपको सलाम रखिए, बुलंद सलवात पढ़िए अली मोहम्मद पर। दिमाग में बसने वाले भूल जाते हैं। अली अलैहिस्सलाम हमारे में दिमाग में नहीं रहते। अगर अली सिर्फ दिमाग में रहते तो कोई पागल अली अली नहीं करता। आप तजुर्बा करके देखना, रोड के करीब जा रहे हैं, एक बिल्कुल मुंह से रालें गिर रही हैं, मैले से कपड़े पहने हुए हैं, उसे होश भी नहीं है सड़क कैसे पार करनी है, उसे पता ही नहीं है ये चीज क्या है, ये क्या है, ये बिल्डिंग कैसी है, ये वजीर आला है, ये कुछ नहीं पता। उसे एक बंदे को या अली करता रहेगा और वो आपको प्यारा लगता है। बोलो तो सही है, अगर मैं सच कह रहा हूं तो मेरे साथ बोलो सही। एक बंदा बड़ा ही नवाब है, 30-40 गालियों को प्रोटोकॉल उसके साथ आ रहा है। आप कहेंगे कौन होगा भाई, चाहे मुझे कैसे, लेकिन वो मैला, वो कुचैला, वो ज़ाहिरी तौर पर मैला और अंदर से पाक। उसकी जुल्फों में मिट्टी नजर आती है लेकिन अंदर से जमजम होता है। आए हाय, जब वो मेरी इस जुबान के साथ अली मौला कहता है तुम्हारा वैगन में बैठे हो, तब भी दिल करता है किसका हाथ चूम लूं, इसलिए कि वो कनेक्शन जुड़ जाता है, अली वाला कनेक्शन गिर जाता है। तो फिर मुझे कहने दो, रब्बी अली की कसम, पागल उसे नहीं कहते जो अली अली करे, पागल उसे कहते जिसे कलमा पढ़कर भी अली की विलायत ना है। आए हाय हाय, हुसैन बादशाह को सलामत। ये मेरे हाथ छुड़े हैं, मैं जबरदस्ती करने नहीं आया। दुनिया छोड़ देना, कायनात छोड़ देना, कभी मेरे मौला की अली की विलायत से सौदा ना करना, कभी अली की विला पे सौदा ना करना। अल्लाह का दुश्मन मुशरिक कहलाता है। नाराज ना होना, जुमला थोड़ा सख्त है लेकिन मेरे नबी की हदीस के मुताबिक है। कभी मुझे दिखा दो किसी आलिम से सुना हो कि अल्लाह का दुश्मन हरामी है। माशाअल्लाह, मैं जमाना से कह रहा हूँ जुमला, मैं पढ़ा लिखा आदमी जाहिल नहीं।
میں اس کے بارے میں 10 حدیثیں نہ پیش کروں، علی کا نوکر نہیں ہوں۔ اس کے بارے میں قرآن کی آیت نہ پیش کروں، میں علی کا نوکر نہیں ہوں۔ کسی جگہ دکھا دو اللہ کے دشمن کو کسی نے حرامی کہا ہو، نہیں کہا۔ اللہ کا دشمن مشرک ہے، نبی کا دشمن کافر ہے، علی کا دشمن 2 ہیں۔ جو بندے بولنا چاہتے ہو، علی کا دشمن 1 نہیں، علی کے دشمن 2 ہیں۔ علی کا دشمن سب سے پہلے حرامی ہے، پھر اس سے بڑھ کے منافق ہے۔ آئے ہائے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بیٹا تھوڑی آواز کھول۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے رب علی کی قسم، شیعہ سے لے کر شیعہ کی کتب تک، شیعہ کی کتب سے لے کر غیر مسلموں کی کتابوں تک کرامت باشدی ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا یعنی انت ولیہی و وسیحی و اخیہی فی الدنیا والآخرہ، یعنی انت ابو تراب، یعنی انت سید الوسیل، یعنی انت امام المتقی، یعنی انت قاتل المشرکین، یعنی انت ابو تراب، یعنی انت امام العاشقین، یعنی انت عین اللہ، یعنی انت لسان اللہ، یعنی انت حجت اللہ، یعنی انت ولی اللہ، یعنی انت وسیع اللہ، یعنی انت ناصر الانبیاء، یعنی لاموں کا لامی، دموں کا دمی، حسبوں کا حسبی، سلموں کا سلمی، نسبوں کا نسبی۔ اسی نبی نے کہا یعنی لا یحبوں کا اللہ تعالی ولادہ ولا جذبوں کا اللہ خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا، تجھ سے دشمنی وہ کرے گا جو حرامی ابن حرامی ہوگا۔ جناب شہیدہ سلامت کیا بسم اللہ۔ اکثر مجلسوں کی رونق ہے۔ اچھا جو اس نے مشورہ دیا ہے، اگر اجازت ہے میں اسے ایک حدیث کی صورت پیش کر دوں۔ میں نے وعدہ کیا جو بات کروں گا یا قرآن پڑھوں گا یا اپنے نبی کی حدیث سے محبت۔ میرے نبی نے فرمایا یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو ولدیت میں لا شریک ہوگا۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو ولدی۔ ماشاءاللہ چہرے کھلے بیٹھے ہیں، آپ کا چہرہ کھلتا ہے، خوشی مجھے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو پاس ورڈ ہے نا، نہیں غور کیا بھئی، نیٹ کھولنے کا، آئی ڈی کھولنے کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے نا، ہمارے پاس بھی ایک ورڈ ہے۔ مولوی کہتے ہیں جی شیعہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم، یہ شیعہ السلام علیکم نہیں کہتے، کہتے کہ یا علی مدد۔ ان شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا سلام کیا ہے۔ بیٹھ مسٹر اسلام، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اسلام کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مومن کو مومن پہ سلامتی بھیجنی چاہیے۔ ہم السلام علیکم کے منکر نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی مومن مومن کو ملے، مسلمان مسلمان کو ملے تو السلام علیکم کہے۔ لیکن میری جان تیرے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ تو مومن ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار، خدا کا واسطہ تیرے داڑھی کی سائز سے نہیں پتہ چلے گا تو مومن ہے کہ نہیں، تیرے محراب کے داغ سے پتہ نہیں چلے گا تو مومن ہے کہ نہیں، تیری شلوار کے پوچھوں سے نہیں پتہ چلے گا تو مومن ہے کہ نہیں، تیری موٹی گردن سے نہیں پتہ چلے گا تو مومن ہے کہ نہیں، تیرے مدرسے سے پتہ نہیں چلے گا تو مومن ہے کہ نہیں، تیری ابا کے بعد سے پتہ نہیں چلے گا تو مومن ہے کہ نہیں۔ ہمیں تو نبی نے بتایا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو علی سے محبت کرے۔ ہم السلام علیکم کہنے سے پہلے پاس ورڈ یوز کرتے ہیں، ہم یا علی مدد کہتے ہیں، چہرہ کھل جائے تو سلام کرتے ہیں، بگڑ جائے تو لعنت کرتے ہیں۔ بسم اللہ، آپ جی سلامت۔ حیدری، بڑی آسان سی گفتگو، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے تو سیدھا سیدھا فارمولا، ہم سلام علیکم لیتے ہیں بھائی جان، لیکن محترم مولوی صاحب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ سلام تو مومن میں ہے نا، بولو تو صحیح۔ بھئی یہ ٹینٹ لگا ہوا تھا، میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ایک خالی مکان کے سامنے میں گاڑی کھڑی کر لیتا، مجھے کیسے پتا مجلس ہو رہی ہے کہ نہیں؟
ایسے ہے نا, یہاں دیکھیں بینرز لگے ہوئے ہیں, یا علی لکھا ہوا ہے, یا حسین لکھا ہوا ہے, مائک لگا ہوا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, علی علی کے نعرے گونج رہے ہیں. اب مجھے پوچھنا نہیں پڑے گا یہاں کیا ہو رہا ہے, بولو تو صحیح نا. گاڑی کھڑو کروں گا, بڑے یقین کے ساتھ آ جاؤں گا کہ مولا کی مجلس ہو رہی ہے. بولو نا ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میری جان ہم سلام تو تب کریں پہلے یہ پتا چلے کہ آپ مومن ہیں کہ نہیں. میں کب کہہ رہا ہوں جو علی کو مانے وہ شیعہ ہے, میں کب کہہ رہا ہوں جو علی کو نہ مانے وہ سنی ہے؟ نہ, نبی کے نزدیک مسلک ہی دو ہیں. مجھے نہیں پتا شیعوں کے نزدیک, سنیوں کے نزدیک, وہابیوں کے نزدیک, دیوبندیوں کے نزدیک کتنے مسلک ہیں. نبی کے نزدیک دو مسلک ہے, یا کوئی مومن ہے یا کوئی منافق ہے. اور نبی نے بتا دیا مومن وہ ہے جو میرے علی سے پیار کرے, منافق وہ ہے جو میرے علی سے بغض رکھے. تو جو ہے قرآن کے نزدیک بھی دو مسلک ہیں, یا کوئی پاک ہے, بولو تو صحیح ہے, نہ کوئی یا کوئی ناپاک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حبیب ہم نے آپ کے اہل بیت کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. جو نجس ہے وہ ان سے دور کیا. یار بولو صحیح نا, جو نجس ہے وہ ان سے دور ہے. اب میں یہ نہیں دیکھوں گا پاک کون ہے نجس کون ہے, میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے ماتھے پہ محراب کتنا ہے, میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے ہاتھ میں تسبیح 8000 کی ہے یا 8 روپے کی. میں تو پنجتن کے نام لوں گا. تیرا چہرہ کھل گیا تو پتہ چل جائے گا تیرا گھرانہ پاک ہے. اے ہائے اے ہائے, نعرہ حیدری. کیا بات ہے جی, بسم اللہ بسم اللہ جی, پڑھو جی پڑھو. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. تو صدف نو ویکھیا ہے گوہر نو چھڈ کے, تو صدف نو ویکھیا ہے گوہر نو چھڈ کے, ماشاءاللہ تیری نظر جام تے کوثر نو چھڈ کے. اوے تو لکھ پڑھ نمازاں اور رکھ روزے اور کر حج, پھر بھی تو یاد رکھ تو جنت جا نہیں سکدا حیدر نو چھڈ کے. حیدری لائی مجلس چل رہی ہے, میرے تمام مسلمان بھائی سن رہے ہیں, میری گفتگو کو سخت نہ سمجھنا. ہاں میں کوئی بات حدیث سے ثابت نہ کروں پھر آپ مجھے پوچھنے کے حقدار ہیں. ابھی جو میرے بھائی نے ربائی پڑھی ہے پنجابی میں, اس کی حدیث نہ پیش کروں علی کا نوکر نہیں. بولو سارے. کتاب کا نام جناب المودت, لکھنے والے علامہ محمد سلیفان حنفی کنزوہی, مفتی اعظم قسطنطنیہ. کتاب کا نام صحیح مسلم, کتاب کا نام سنن ابن داؤد, کتاب کا نام جامع ترمذی, کتاب کا نام مولانا عبدالحق محدث دہلوی جو اس کے مفسر ہے. ایک نہیں ہزاروں کتابیں لکھنے کے لیے تیار ہوں. میرے نبی نے کہا یا علی, بیٹے تھوڑی اور آواز کھول, تیرا لاؤڈ سپیکر پھٹے پیسے میں دوں گا. یا علی, کیا خیال ہے میاں جی, نبی کہہ رہے یا علی. اگر یا علی کہنا بدعت ہوتا تو نبی کبھی بھی نہ کہتے یا علی. نبی سے زیادہ تو تیرا کوئی باپ شریعت جانتا ہی نہیں, جس کا چلنا قرآن, جس کا اٹھنا قرآن, جس کا بیٹھنا قرآن, جس کا پھیلنا قرآن, جس کا دیکھنا قرآن, جو مکہ میں ہو قرآن, جو مدینہ میں ہو قرآن, جو سروے کائنات, جو بندہ میرے نبی پہ نہ بولا اسے علی پہ بولنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ میرا نبی وہ ہے جو علی کا بھی مولا ہے. پوری کائنات میں علی کے بس دو ہی مولا ہے, یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے, باقی سب کا علی مولا ہے. بڑا ہاتھ بلند کر گئے حیدری. کیا بات, کیا بات. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی, اگر کوئی احد کے برابر, اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر میرے رستے میں سونا تقسیم کرے, جو ہے جناب, اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر میرے رستے میں سونا تقسیم کرے, یعنی اگر ماں کی گود سے لے کر قبر کا اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو, طواف کعبہ کا, حج بیت اللہ کا طواف کرتا ہوا مارا جائے, روزانہ قرآن ختم کر کے سوئے. چھوٹی سی بات نہیں کر رہا, یہ میرے نبی پاک کی حدیث ہے. کوئی احد کے برابر میرے رستے میں
سونا تقسیم کرے، جس کی نماز قضا نہ ہو، زندگی میں گناہ کبیرہ نہ کرے، حج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے مارا جائے، نماز تہجد گزار ہو، سخاوت کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، جہاد کرتا ہو، علی یہ ساری باتیں کر لے، اگر دل میں تیری محبت نہیں، مجھے محمد کو اللہ کی قسم ہے جنت میں جانا تو دور کی بات، خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ پھر کہتے ہو شیعہ قرآن و حدیث سے بات نہیں کرتے، یہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ مکرے کا تو کوئی علاج نہیں ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں اگر حدیثیں نہیں ہیں میں مجلس ختم کرتا ہوں، مجھے بٹھا لو، دنیا کی کسی عدالت میں پیش کرو مجھے کہ جی شیعوں کا خطیب تھا، اس نے یہ حدیث پڑھی، ہمیں کہیں نہیں ملی۔ بلکہ اگر مجھے اجازت ہو میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے ایک حدیث سنا دوں۔ حدیث ہے میرے رسول کی اور راوی ہیں مسلمانوں کے بہت بڑے صحابہ اکرام، مسلمانوں کے۔ سے بات کرتا ہوں میں تو صحابہ سے پیار کرتا ہوں۔ ہاں بھائی اب کیوں نہ ذکر کرے صحابہ اکرام کا، مجلس ہو رہی ہے نا، ہم بھی تو صحابہ کے ماننے والے نا۔ آپ تو مولوی صاحب صرف الزام لگانے والے ہو کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، نا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، اس وقت تک کوئی جنت میں جانا تو دور کی بات، پلے صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کی محبت کے فرمانے رہا۔ جیو دیکھو میں تو شیعہ سنی کو ملانے آیا ہوں، لڑانے نہیں آیا۔ میری جان قربان یا رسول اللہ کہنے والے اپنے سنی بھائیوں، میری جان قربان حسین بادشاہ کی نیاز پکانے والے سنی بھائیوں پر۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا بھاجان، میں نے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھ رہا، علی والے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، بڈھے اور ہوتے ہیں سردار اور ہوتے ہیں۔ مجھے کراچی میں ایک مولوی کہتا کہ تم شیعہ سنی دونوں فارغ، تو بڑی سخت شاید مطلب میں نے کہا جی مسئلہ تو جنت نہیں جانا جیسے جلدی بازی۔ میں نے کہا جی وجہ جناب ہمارا قصور کیا ہے شیعہ سنی بھائیوں؟ کہتا سنی نیاز دیتے ہیں رسول اللہ کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شیعہ نیاز دیتے ہیں امام حسین کی۔ میں نے کہا بالکل سچ۔ کہتا نیاز تو صرف اللہ کی، تم دونوں بدعتی ہو۔ میں نے کہا اچھا؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا قرآن پڑھے ہوئے؟ میں حافظ ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، پھنس گئی جان شکنجے اندر۔ میں کہا حافظ ہو؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا ذرا سورہ اخلاص پڑھو نا بڑے ہی اخلاص سے۔ اس قربان جب میں پھول نگر والوں یہ پھول جیسے چہروں پہ میں قربان جب میرے علی کے نام پہ کھلنے والے چہروں پر کرامت عباس حیدری کی زندگی خیرات ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جناب ذرا سورہ اخلاص تو پڑھے۔ کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے کہا حضور اس کا ترجمہ کر دیں۔ کہتا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے کہا بے شک۔ کہتا ہے اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب تم بے نیازی نہ کرو، سیدوں کی مجلس ہے، پیروں کی مجلس ہے، مرشد کے ماننے والے نہیں بولیں گے تو کون مانے گا؟ کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، جس کا ہاتھ نیچے رہا مجھے قبر تک دکھ رہے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ میں نے کہا نان سٹاپ مولوی سٹاپ کر، ابھی تو کہہ رہا تھا نیاز اللہ کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ خود کہہ رہا ہے میں بے نیاز ہوں، تو اللہ کی نیازیں دلا رہا ہے۔ شاید تبھی تو ہم کہتے ہیں نظر اللہ ہے نیاز حسین۔ نعرے بھی میں لانے جیو بسم اللہ۔ کیا ماحول بنا، کیا مجلس ہو رہی، بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک بلان دو صلوات پڑھیے۔ اچھا ٹھیک ہے، پاک بی بی آپ کو سلامت تو جو ہے جناب سید آپ نقیب ممبر صاحب تشریف لائے۔
انہوں نے کہا آپ نے حرف دعا کرانی ٹھیک ہو گیا، شکر گزار۔ یہ نقیب ممبر بڑا اہم ہوتا ہے، ہم تو اسے کہہ دیتے ہیں فلانا جی سٹیج سیکٹری ہے۔ آج میں اس کی اہمیت بتاؤں آپ بتاؤں اس کی اہمیت۔ نقیب ممبر ہوتا ہے، سٹیج سیکٹری نہیں ہوتا۔ اور نقیب ممبر کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام 2 اعلانوں کا نام ہے شاہ جی۔ کن کا؟ رائے منصر سید زادہ کی دعوت پہ آیا ہوں۔ کتنا؟ 2 اعلانوں کا نام ہے اسلام۔ اسلام اتنے مختصر آپ نے تعریف نہیں سنی ہوگی جتنی میں آپ کو اسلام کی مختصر تعریف۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو مولوی 20 دن میں نہیں نہ بیان کر سکتا، بی بی کا یہ چھوٹا سا نوکر 2 منٹ میں اسلام کی تعریف نہ بتا دے تو میں علی کا نوکر نہیں، اور اگر آپ مطمئن نہ ہو تب بھی میں علی کا نوکر نہیں۔ قرآن جی اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام شروع ہوتا ہے دعوت ذوالعشیر سے، کوئی شک؟ اسلام شروع ہوتا ہے دعوت ذوالعشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر پہ۔ آئے آپ جی اسلام شروع ہوتا ہے اشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر پہ۔ نے غور کیا اشیر میں کھانا کھلایا ابو طالب نے۔ آئے ہائے، آپ پنجاب والے بہتر جانتے ہو، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہو نا، مجھے 14 سال ہو گئے پنجاب کی خدمت کرتے ہوئے، تو مجھے بہت اچھی طرح پنجابی آتی ہے۔ وہ آپ ایک جملہ کہتے ہوتے اے لون دی لاج رکھی، کہتے ہو کہ نہیں بھائی؟ بولو سارے، میں غلط تو نہیں کہہ گیا؟ ساڑھے نمک دی لاج رکھی۔ شرم نہیں آتی ابو طالب کو کافر کہتے ہوئے؟ تیرے اسلام کی رگوں میں پہلا نمک تو ہے یہ ابو طالب کا۔ آئے ہائے تو جو ہے نا مولا عمران دی جتی تو